ان کا شوق ہے اور ان کی خیال ہے کہ یہ مجھے سزا دیں گے سچ بولنے پہ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جھوٹ پہ اور میں ان کو دیکھ لوں گا. بات جھوٹ ہے, میں سچ بولتا رہوں گا, باقی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے جو ہوتا ہے. جی سر, اس وقت ووٹ کو عزت دیں گے. طارق فضل چودھری جو میرا بھائی ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ وہ دوپہر کے 2 بجے چلا گیا تھا RO کے پاس 2 اور MNAs کے ساتھ, جب اس کو لگ گیا تھا کہ وہ الیکشن ہار گیا ہے؟ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دئیے. تو میں بھی بہت ساری باتیں جو مجھ سے بھی پوچھ لیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ کیا مجھے پتا تھی کہ یہ بسٹ نے کتنے پیسے کریں, وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ وہ 47 کے پہ نہیں جیتا ہے. یہ ان کا شوق ہے اور ان کی خیال ہے کہ یہ مجھے سزا دیں گے سچ بولنے پہ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جھوٹ پہ اور میں ان کو دیکھ لوں گا. میں پھر واپس سے انقصاری سے بات کرتا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی بات غلط نہیں کی ہے, نہ کبھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھی. اگر مجھے غلطی ہے میری تو پھر ڈار کی اور اورنگزیب کی اس سے زیادہ غلطی ہے. لہٰذا یہ بات جھوٹ ہے. میں سچ بولتا رہوں گا, باقی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے جو ہوتا ہے. جی سر, اتنی سی بات تھی کرپٹو کرنسی کی کہ ندیم ملک صاحب کے شو پہ ندیم ملک صاحب اور میں ایسے ہی بریک پہ بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ آصف پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کمپیوٹر وغیرہ کی کمپنی کے سسٹمز کے وہ ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہے, اور یہ معیشت کے اوپر پروگرام تھا. تو ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے تو وہ کرپٹو کی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار بڑا نقصان ہو جاتا ہے کرپٹو میں, اور ہم نے یہ بات کری جو ایک پاکستانی صاحب کا بہت لمبا نقصان ہوا. میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ندیم بھائی جو ہے وہ ٹی وی پہ یہ بات کر دیں گے. ندیم بھائی نے ٹی وی پہ بات کر دی. نام انہوں نے بھی نہیں لیا, انہوں نے صرف کہا کہ ایک بہت بڑے خاندان کے ایک شخص کا $100 ملین تک کا نقصان ہو گیا کرپٹو میں. تو میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں میں نے سنا ہے یہ, لیکن میں نے نام بھی نہیں لیا اور میں نے کوئی اماؤنٹ بھی نہیں بتایا, کیونکہ اماؤنٹ کا مجھے پتا نہیں. اور سچی بات ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے, مجھے کوئی آنکھوں دیکھا تو نہیں پتا ہے مجھے, میں نے بھی یہ بات سنی ہے. تو دوسرے دن پھر یہ انوشے صاحبہ نے سوال پوچھ لیا. وہ پھر لوگ جو مسلم لیگ والے ہیں اور جو دیگر رپورٹرز ہیں انہوں نے پھر یہ کہ کڑی سے کڑی جوڑی ہے, لیکن میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا, نہ میں نے کوئی اماؤنٹ بتائی ہے, اور میں نے نہ یہ کہا ہے کہ یہ ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے. جی سیاستدان کوئی بھی انوالو نہیں ہے. کسی سیاستدانوں کا رشتہ دار یا بیٹے یا ایسے کچھ لوگ انوالوڈ تھے جو میں نے سنا ہے کہ ان کا بڑا نقصان ہوا. گیا نقصان کرنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن نقصان ہوا ہے. لیکن اس نقصان کی اگر آپ تلافی کہیں سے حکومت پاکستان سے کروائیں گے تو وہ پھر جاتی ہے. جی بھائی دیکھو, بڑے میاں صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, وہ میرے لیڈر رہے ہیں اور میں ابھی بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے نوکری کری ہے, میں ان کے ماتحت لے کے کرا ہوں, ان کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کو بھی میں بڑا اچھا عزت سے بات کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. کبھی میں نے آج تک کبھی بھی بدتمیزی سے ان کے بارے میں بات نہیں کری ہے, لیکن ہماری رائیں بالکل یکسر جدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اگر مطلب دیکھیں یہ جو شاہد عباسی صاحب نے کہی تھی بات کہ اگر وہ ووٹ کو عزت دو پہ آ جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں, اپنی ہار تسلیم کرنے وغیرہ وغیرہ, جو میرے خیال سے کرنے والے نہیں ہیں وہ, تو پھر ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کہ مطلب پارٹی ٹو پارٹی الائنس کرنے کی, لیکن وہ نہیں چھوڑیں گے نا بھائی. وہ کیا اس وقت ووٹ کو عزت دیں گے؟ طارق فضل چودھری جو میرا بھائی ہے, جو مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سکھا رہا ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ وہ دوپہر کے 2 بجے چلا گیا تھا RO کے پاس 2 اور MNAs کے ساتھ, جب اس کو لگ گیا تھا کہ وہ الیکشن ہار گیا ہے؟ کیا وہ نہیں اس نے جا کے ڈیل نہیں کری تھی RO سے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دئیے؟ تو میں بھی بہت ساری باتیں جو مجھ سے بھی پوچھ لیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ کیا مجھے پتا تھی کہ یہ بسٹ نے کتنے پیسے کریں, وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ وہ 47 کے پہ نہیں جیتا ہے. دیکھیے میں مسلم لیگ کو جانتا ہوں. آپ دیکھیے کہ بسٹ نے لکھ کے کیا دیا ہے. بسٹ نے لکھ کے دیا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ADB اور IMF کے شرائط کے مطابق ہوا. یہ بسٹ نے لکھ کے دیا ہے, انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اپنے وربل جواب میں. ٹھیک ہے, بسٹ نے لکھ کے دیا کہ یہ 2019 سے پروگرام شروع ہوا ہے, یہ انہوں نے جواب نہیں دیا. بسٹ کی بورڈ میٹنگ ہے کہ ہم نے یہ 2 سال پائلٹ کرنا ہے, پھر اکراس پاکستان کرنا ہے, یہ انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد مفتاح کے سال میں اگر 15 ارب روپے بڑھیں تو اس کے بعد اگلے سال میں بھی 15 ارب روپے ڈالنے پڑائیں, یہ نہیں بتایا. اس کے بعد 8 ارب روپے ڈالنے پڑائیں, یہ نہیں بتایا. اس کے بعد 13 ارب روپے اورنگزیب نے بڑھائیں, یہ بھی نہیں بتایا. تو صرف 1 سال پہ فوکس کرنا. انوشے بی بی نے بالکل ڈار صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کری, طارق فضل چودھری نے کوئی ڈار یا اورنگزیب کے بارے میں بات نہیں کری. تو یہ تو obviously بدگمانی ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ جتنے یہ نیچے مطلب مسلم لیگ کی ہائرارکی میں طارق فضل چودھری تو بہت اوپر نہیں ہے نا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی چیز کر دیں کسی سے بغیر پوچھے. اور انوشے بی بی کے سیاست کو بھی لوگ جانتے ہیں, تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی سے بغیر پوچھے یا کسی کے بغیر کہے وہ کوئی کام نہیں کریں گی.
سر میری بات سنیں، آپ بھی اس کا جواب جانتے ہیں، میں بھی اس کا جواب جانتا ہوں، لیکن یہ ایک منٹ چاند نواب صاحب، ایک منٹ، اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں، اس کا جواب میں بھی جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات جس نہیں ہاں، وہ کیا شعر ہے کہ وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے، جو بات جس کا ذکر، جو بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. تو میں بس اتنا کہہ کے جی چاند نواب صاحب سوال پوچھ رہے ہیں میرے. سر میری بات سنیں، دیکھیں ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں، ایک تہذیب دار معاشرہ ہیں. کبھی کبھی ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں، کبھی کبھی سچے الزام بھی لگاتے ہیں، کبھی کبھار گالی گلوچ بھی دیتے ہیں. میں نے بھی کبھی غلطی کری ہوگی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ گالی گلوچ کبھی کروں، نہ کبھی جھوٹے الزام لگاؤں، نہ کبھی سچے الزام بھی جو ہیں. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ یہ کچھ چیزیں در پردہ ہونی چاہیے.